بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام میں یا اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال کا ذکر بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ بات جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دجال کون ہے، اس کی فیملی کون ہے، اس کا خاندان کون تھا یا کون ہوگا، یا اس کے خاندان کے افراد کون کون ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو روز قیامت، یا یوں کہہ لیجئے قرب قیامت کا تذکرہ کیا جائے تو قرب قیامت کے تذکرے میں دجال کا ذکر 12 دفعہ ملتا ہے۔ دجال اور دجالیت ایک اہم موضوع ہے۔ اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس موضوع کے بارے میں نہ جانیں، اور کوئی قباحت بھی نہیں ہے کہ اس مسئلے اور ان معاملات کو نہ سمجھیں۔ ناظرین گرامی، آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ دجال کون تھا اور اس کی فیملی میں کون کون شامل ہے، دجال پیدا کیسے ہوا تھا اور اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کیسا ہوگا اور وہ کیا کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی موت کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے۔ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث سے ملتا ہے کہ دجال کا خروج قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ دنیا کے 3 مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگا، اور وہ ہستی انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ عیسائیت کے لوک داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس کے گھر میں رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان سالوں سے اپنے بیٹے کی آمد کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا اور اس کا نام دجال رکھا جائے گا۔ دجال کے پیدا ہونے پر اس کے والدین بہت خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں، اور یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح دجال یہودین نسل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی گوشت والا انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق اسے بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کو اس کی آمد سے قبل بتائے گا اور وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا، اور وہ عظیم تر بادشاہ ہوگا۔ اس کی زہائے انتہا درجے کی ہوگی۔ دنیا میں دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا ہوتے یہودیوں کو جمع کیا جائے گا اور اسرائیل میں بسایا جائے گا، اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو تباہ کرے گا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، اور وہ غیر یہودیوں کو ہلاک کر دے گا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت کی حدود فرات سے نیل تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ پھر وہ یہودیوں کے خود ساختہ شریعت پر عمل کروائے گا۔ یہودیوں کے مطابق یہودیوں کی نسل ہی دنیا پر حاکم رہ سکتی ہے، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنوں کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال جانور، انسان اور جن کے وجود سے بنا ہے، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا تھا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔
دوستو، علماء کے مطابق دجال پیدا ہو چکا ہے اور ایک جزیرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس کی روایت میں مذکور ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک جزیرے میں دجال سے بات چیت کی اور پھر مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا، اس بارے میں روایات مختلف طرح سے ملتی ہیں۔ مسلم شریف اور بخاری کی روایت میں ہے کہ دجال مشرق کے جانب سے ظاہر ہوگا، اور مسلم شریف میں حضرت سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید ہے کہ حلہ نامی جگہ جو شام اور عراق کے درمیان موجود ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے دجال خراسان جو جانب مشرق میں واقع ہے اس سے ظاہر ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، اس کی صراحت نہ احادیث میں ملی اور نہ ہی اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں دوستو، دجال انسان ہی ہوگا۔ دجال قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ پہلے آئے گا۔ دجال کا خروج اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں ہوگا۔ وہ چند روز میں پوری دنیا کا سیر کر لے گا، البتہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، دجال پیدا ہو چکا ہے، بس قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ ایک جزیرے میں سخت جکڑا ہوا قید کر کے رکھا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس کی روایت میں مذکور اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک جزیرے میں دجال سے بات چیت کی اور مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق میں ایک جگہ سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ دجال کہاں قید ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ غور سے سنو کہ البتہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ یورپ کی طرف ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری لڑائی، فتح قسطنطنیہ، خروج دجال، یہ تینوں واقعات 7 مہینے کے اندر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چال زمین میں کیسے تیز ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت کس حالت میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتے جائیں لائک کی صورت میں، اور اگر یہ جانکاری جو ہم نے آپ کو فراہم کیے ہیں اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔